مجھے اچھا لگا امراہ نے میرے لیے اتنی دردناک چیخ ماری۔ مجھے تو یہ لگنے لگا تھا کہ پرینک الٹا ہمارے گلے ہی پڑ جائے گا۔ خواتین کی چیخوں کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بات بدلنے میں تم کافی ماہر ہو چکے ہو۔ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے مجھے بات بدلنی پڑے یا جس کا میں جواب دینا نہ چاہوں۔ آلیان، میں اچھا برا سب سنتا ہوں لیکن صرف وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں جو ٹھیک ہو۔ میری بات غور سے سنو آلیان، اگر میری جگہ گولی تمہیں لگتی تو تم دیکھتے کہ ہال امراہ کی چیخوں سے گونج اٹھتا، اور تم یہ بھی دیکھتے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں نہ پالنی ہے مجھے۔ تم سائی پر وہم کا الزام نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب میں اس سے آگے نکل آیا ہوں۔ پلٹ کر دیکھو کسے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور یاد رکھنا ہمیں صرف یہ گمان ہی ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھائے ہیں، صرف گمان۔ میں چاہتا ہوں اس گمان کے غلط ثابت ہونے سے پہلے تم خود اسے غلط ثابت کر دو۔ سائی، ہم خود کو کتنی بھی بلندی پر کھڑا کر لیں، کچھ لوگوں کے لیے ہمیشہ ہم پستیوں کے باعث ہی رہتے ہیں۔ اندیکھے پست تارے جو ہمارے ارد گرد کھینچ دیے جاتے ہیں، ہمیں نظر آئے نہ آئے ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ میں اختلاف نہیں کروں گا تم سے۔ تم میں یہ خوبی ہے سائی، تم ہر بات کو جلد سمجھ جاتے ہو۔ آلیان نے اس کے کندھے کو تھپک کر کہا۔ آلیان، میں بات کو نہیں، جس حالت میں وہ بات کی جاتی ہے بس اسے سمجھ جاتا ہوں، اور تم سے بھی یہی کہوں گا کہ اس حالت کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو جس میں ناپسندیدہ باتیں کی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں سب چھوڑ دینا چاہیے اور پرسکون ہو جانا چاہیے۔ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں کوئی اور بات کروں؟ سائی نے ٹھنڈا سانس لیا۔ تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کرو کوئی اور بات۔ کیا تم نے کبھی کسی کا انتظار کیا ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے اور تم اسے سنو؟ بہت سے ہیں، ان میں سے ایک کال ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ کبھی نہیں آئے گا، وہ خود پہ یہ نوبت نہیں لائے گا۔ جانتے ہو، اپنا اتنا بڑا مدعا ہے کہ اپنے کمرے میں لگے شیطان کے پوسٹر کے پاس کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا، کال کے بعد میں تمہاری ذہانت کا مدعا ہوں۔ شیطان کہتا ہوگا، خود سے پہلے میں بھی تمہارا ہی مدعا ہوں جناب کال، کہہ کر سائی اور آلیان دیر تک بچوں کی طرح ہنستے رہے۔ جناب کال کہیں اور دل ہی دل میں کہے لگا رہے تھے۔ این تم بیٹھے بیٹھے اتنی موٹی کیسے ہو گئی؟ ایک دم سے سائیکل وزنی لگنے لگی تھی۔ موٹی نہیں، موٹا۔ نیلی آنکھوں کو مٹکا کے وہ مسکرایا۔ اپنے خدشے کے سچ ہو جانے کے خوف سے اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے کال بیٹھا تھا اور این ذرا دور کھڑی دانت نکال رہی تھی۔ کیا ہوا امراہ، چلاؤ نا سائیکل۔ کھڑے ہو کر اس نے سائیکل کو جھٹکا دیا کہ وہ گر جائے، بھلا وہ کوئی آلیان تھا جو جھٹ سے گر جاتا۔ وہ آرام سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم مجھے اپنی سائیکل کے پیچھے بٹھا لو تو میں اس وقت تک بیٹھا رہ سکتا ہوں جب تک پاکستان نہ آ جائے، حتیٰ کہ چاند تک لے جانا چاہو تو بھی۔ میں تمہیں اس وقت تک ضرور اپنے ساتھ بٹھائے رکھتی ہوں جب تک جہنم نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اپنے ٹھکانے تک لے چلو، آگے جنت تک میں پیدل چلا جاؤں گا۔ امراہ پیدل ہی سائیکل لے کر آگے آگے چلنے لگی۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ اسے چلانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے ایسے گرا دے کہ وہ بستر سے ہی نہ اٹھ پائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھی سائیکل چلا لیتی ہو، ایک ریس ہو جائے۔ امراہ کو اس کی بات پر ہنسی آئی، لیکن وہ ہنسی نہیں، سنجیدگی سے آگے آگے چلتی رہی اور وہ ساتھ آنے سے باز نہ رہا۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو، چلو میں تمہاری اس حرکت کو نظر انداز کرتا ہوں۔ سنو، چند سالوں بعد جب میں میئر بن جاؤں گا، پھر بہت جلد وزیر اعظم، پھر میرا ارادہ تیسری عالمی جنگ شروع کروانے کا ہے، تاکہ تم جیسے بیکار اور ڈرپوک لوگ ختم ہو جائیں۔ تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مجھ جیسی عالمی شخصیت جس پر کئی ہزار کتابیں لکھی جا رہی ہوں گی اور جو کئی ملکوں کی پولیس اور فوج کو مطلوب ہوگا۔ امراہ نے معصومیت سے اس کی بات مکمل کی۔ تمہیں مجھے ٹوکنا نہیں چاہیے تھا، لیکن چلو میں تمہیں اس حرکت پر معاف کرتا ہوں تو تم مجھ جیسی بے مثال شخصیت سے ہار جانا بھی قابل فخر ہوگا۔ تمہیں یہ اعزاز حاصل کر لینا چاہیے۔ یوں نہیں، میں تم اس فخر کو حاصل کرنے کا اعزاز دوسروں کو کیوں نہیں دیتے؟ میں اپنے مقابلے میں عام لوگوں کو نہیں لاتا، اسی پر خوش ہو جاؤ کہ تم خاص ہو۔ تم اور آلیان ایک ریس کیوں نہیں لگاتے؟ میں آلیان پر شرط لگانا چاہتی ہوں۔ تم آلیان کی سپورٹر ہو؟ آئی سی، بالکل، ابھی بھی، ہمیشہ رہوں گی۔ بیچارہ آلیان، دی گریٹ آلیان، اس نے گردن کو فخریہ اٹھا کر کہا۔ کال دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں تمہیں بتا دوں، میں اس سے حسد رکھتا ہوں، نہ اسے ہرانے کی خواہش۔ میں اسے کئی بار ہرا چکا ہوں۔ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں تم دونوں کی دوستی کروا سکتا ہوں، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تمہیں میری قابلیت پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے دوستی کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد نہیں لینی چاہیے، یہ میرے دماغ کے بائیں حصے کا مشورہ ہے، مجھے بائیں حصے کے مشورے پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ریس تو ہوگی امراہ، ورنہ تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ دیکھتے رہو خواب۔ وہ سائیکل لے کر چلی گئی۔
میں خواب نہیں تعبیریں دیکھتا ہوں، وہ بھی کھلی آنکھوں سے۔ وہ پیچھے سے چلایا، میں بھی صرف خواب نہیں ڈرانے خواب دیکھتی ہوں، وہ بھی کھلی آنکھوں سے، جب جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں۔ وہ بھی چلائی، اور یہ جا وہ جا۔ دادا آج کل بہت خوش رہتے تھے، جیسے وہ مل گیا ہو جس کی تلاش ہو۔ وہ پوچھتی تو ہنس کر خاموش ہو جاتے۔ ان کے ایسے انداز کے بعد اسے بے سکونی سی رہتی۔ وہ کلاس میں توجہ سے لیکچر سن پاتی، نہ اسٹور پر ٹھیک سے کام ہو پاتا۔ دادا کے رویے سے سہما دیتے، اتنا کہ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے جاتے پلٹ آتی۔ میں کئی بار مل چکا ہوں اس سے اور میں بتا نہیں سکتا میں کس قدر خوش ہوں۔ میں اسے تقریباً ہر طرح سے آزما چکا ہوں۔ ابھی میں نے گھر پر بات نہیں کی۔ اسے پہلی بار دادا کی آواز بھدی اور الفاظ بدنما لگے۔ آپ کو مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی دادا، وہ بمشکل کہہ پائی۔ وہ حیران ہوئے۔ تم شرما رہی ہو تو؟ نہیں کرتا، بالکل نہیں، بس مجھے تعلیم مکمل کرنے دیں۔ شادی تمہاری ڈگری کے بعد ہی ہوگی امراء۔ میری شادی نہیں ہوگی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ شہریار بہت روشن خیال اور وہ ورلڈ بینک کا صدر اور کسی یونیورسٹی کا چانسلر ہی کیوں نہ ہو، تو تم فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہو۔ دادا کا انداز ایسے سنجیدہ ہو گیا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ دونوں کے درمیان سکوت چھا گیا، جس سے دادا کے خدشات کی تصدیق ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں صرف ہاں نہ کا اختیار استعمال کر رہی ہوں۔ میں تمہاری نہ سے بھی واقف اور ہاں سے بھی انجان نہیں۔ مجھے پاگل مت بناؤ۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں خود کو پاگل کر لوں؟ وہ چٹک کر بولی۔ ایک بار پھر سکوت دونوں کے درمیان تن گیا۔ دادا اس کے انداز پر دنگ رہ گئے۔ کون ہے وہ امراء؟ پاکستانی، امریکی، مصری، روسی، برطانوی؟ کون ہے؟ مسلم، غیر مسلم، جو کوئی بھی ہے مجھے بتانے لگو تو اس کا حسب نفس ہاتھ میں رکھنا۔ تمہیں ملک سے باہر پڑھنے کی اجازت دی تھی، بغاوت کی نہیں۔ جانتی ہوں نا، تم سے متعلق سب مجھ سے سوال کرتے ہیں، اور یہ بھی جان لو تم سے پہلے انگلیاں مجھ پر اٹھیں گی۔ دادا کا انداز بھی تیز تھا اور آواز بھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اندر ہی اندر چٹک کر ٹوٹ گئی۔ ڈگری لے لو پھر بات کرتے ہیں۔ دادا نے مزید سننا گوارا ہی نہ کیا۔ حسب نصب ہاتھ میں لے کر بیٹھنا۔ کتنی ہی بار اس نے سر کو جھٹکا، لیکن وہ اس فکرے کی گونج سے جان نہیں چھڑا سکی۔ اس کے دل پر اس پہاڑ کا بوجھ آ گرا جسے کبھی سر نہ کیا جا سکتا ہو۔ یونی میں وہ آلیان کے راستے کی طرف جاتی اور پلٹ آتی۔ کیا فائدہ؟ خود سے پوچھتی بھی اور کہتی بھی۔ سیمسٹر ختم ہونے کو تھا، لیکن زندگی تو ختم نہیں ہو رہی تھی نا، اور پھر ایسے لوگوں کی زندگی ویسے بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے جو من چاہے راستوں کی طرف جاتے بھی ہوں اور پلٹ آنے پر بھی مجبور ہوں۔ وہی لوگ جو بے اختیار ہو کر جاتے ہیں اور کسی اختیار والے کے خوف سے پلٹ آتے ہو۔ سفر شروع کرتے ہو نہ ختم، پابند رہتے ہیں نہ آزاد۔ اس نے سیف روم میں جا کے کئی نوٹ دیواروں سے چپکا دیے۔ کاش اللہ انسان کی عظمت اور پستی اس کی پیشانی پر کندہ کر دے۔ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ نہیں ہے، پھر حسب نسب، خاندان، ذات، مذہب پر سوال نہ اٹھیں۔ وہ کالی سیاہی سے سنہری حروف لکھتی جاتی۔ مجھے افسوس رہے گا کائنات کی بہترین چیز اٹھا لینے کا اختیار میری ہتھیلیوں کو نہیں دیا گیا۔ پھر اس نے یہ بھی لکھا کہ لاچاری اور بے بسی اپنے عروج پر ہے۔ میں اپنی آنکھوں کو مائل ہونے اور کانوں کو متوجہ ہونے سے روکنے سے معذور ہوں۔ سمعی اور بصری حصے میرے اختیار سے پہلے نکلی، اور پھر مجھے یاد نہ رہا کہ یہ میرے ہلکے اختیار میں بھی تھیں۔ میں دنیا میں بھی کسی انسان کو ٹھیک ٹھیک یہ سمجھا نہیں سکوں گی کہ اپنی چیزوں کا اپنے اختیار سے نکل جانا کب شروع ہوتا ہے اور پھر اسے کب ختم کر دینا ناممکنات میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، ناممکنات کی طرف پیش قدمی کیسے کروں؟ مجھے رک جانے کا اندیا نہ دیا جائے، مجھے چلتے رہنے کی نوید سنائی جائے، کوئی سجدوں میں سر جھکائے اور میرے لیے ہاتھ اٹھائے، میں یہاں وہاں پابند رہوں اور وہ مجھے آزاد کروا لے جائے۔ میری ایک چھوٹی بہن صوفیہ ہے، فیشن ڈیزائننگ پڑھ رہی ہے ماسکو میں، اور چھوٹا بھائی نیو یارک فلم اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ماما پاپا دونوں ریسٹورنٹ دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے ریسٹورنٹ میں بہت کام کیا ہے، انفیکٹ پاپا نے مجھ سے بہت کام لیا ہے۔ وہ خود بھی بہت کام کرتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ریسٹورنٹ آ جاؤ تو تم کسی بھی چیز کا اچھی طرح سے مشاہدہ کرنے کے بعد یہ معلوم بھی نہیں کر سکو گی کہ وہ کتنی پرانی اور کتنے عرصے سے وہاں زیر استعمال ہے۔ یعنی تمہارے پاپا چیزوں کو سنبھالتے نہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، ویسے وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ واقعی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں اچھے انسان دنیا میں موجود ہونا قدرت کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ میں اور اچھا انسان آلیان گھاس پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا اور یہ سوال کرتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ بالکل، ویرا نے سر کو خم دے کر مسکرا کر کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟
ایک اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ خود اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ اگر میں اچھا ہوں تو ماما کی وجہ سے، تو تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ تم اپنی وجہ سے اچھے ہو؟ کیونکہ میں نہیں ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ، مستقبل میں تمہارا ہوٹل کھولنے کا ارادہ ہے؟ ابھی اس کے بارے میں نے نہیں سوچا۔ ڈگری کے بعد میں دنیا گھومنے کا ارادہ رکھتی ہوں، جب سے پیدا ہوئی ہوں پڑھ رہی ہوں۔ اچھا، کیا میں تمہیں وہ باتیں بتا سکتی ہوں جو مجھے تم میں اچھی لگتی ہیں؟ نہیں۔ میں پھر بھی بتاؤں گی۔ اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم ڈپارٹمنٹ کے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آنکھیں بھیگی کرنے کی مشق کر رہے تھے۔ پھر تم دونوں زبان کو تھوڑی سے لگانے لگے۔ آئی مس سے تمہاری زبان بہت لمبی ہے۔ پھر تم دونوں نے کانوں کو پھڑپڑانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی کلاس والوں سے پوچھا، کیا اسپیشل لوگ بھی یہاں پڑھتے ہیں؟ اس نے ہنس کر آنکھ مار کر تمہاری طرف دیکھ کر کہا، یہ تو واقعی اسپیشل ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا ہاں۔ اور جب کلاس میں سب اپنا تعارف کرا رہے تھے تو مجھ سے اگلی رو میں بیٹھے تم ایک ایسے پھول کی پتیاں بنا رہے تھے جو تخیل میں تو ہو سکتا ہے، زمین پر نہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں، کیونکہ تم ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچتے ہو جو سرے سے موجود ہی نہیں۔ تم ان کے بارے میں بھی کتنا سوچتے ہوگے جو موجود ہیں۔ تم انجان رہنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اپنے بارے میں جان کر اچھا لگا ویرا، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو۔ عالیہ نے مسکرا دیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اگر تم یہ کہتے تو مجھے اچھا لگتا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس نے کہہ دیا۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ ویرا مزید اسے اس کی خوبیاں بتاتی کہ کاغذ کا بنا ایک جہاز اڑتے ہوئے ان کے درمیان آ گرا۔ اس نے اسے اٹھایا اور پڑھا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی۔ اچھا عالیان، پھر ملتے ہیں۔ ہاتھ ہلا کر وہ چلی گئی۔ عالیہ نے جہاز اٹھا کر پڑھا، امرہا۔ بس اس کی نظر یہیں ٹھہر گئی۔ ویرا امرہا کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کیوں؟ میں نے کیا روس کا حساب امریکہ سے برابر کر دیا ہے؟ پر ابھی تو میں امریکہ گئی ہی نہیں۔ میں روز تمہیں 2-3 گھنٹے کی مشق کروا سکتی ہوں، صبح جلدی اٹھ جایا کرنا۔ ویرا نے اس کی پونی کھینچی۔ کیا کہہ رہی ہو اور کس چیز کی مشق؟ سائیکل کی۔ وہ کیوں؟ کال کو چیلنج دیا ہے نا تم نے، اب کیا ریس میں ہارنا ہے؟ وہ کریم کافی پینے کی تیاری کر رہی تھی کہ پورا مگ گرا بیٹھی۔ کس نے کس کو چیلنج کیا ہے؟ وہ چلا اٹھی۔ تم نے کال کو۔ ویرا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ویل ڈن امرہا۔ اسی دوران آرٹ ڈپارٹمنٹ کی ثنا خان اس کے پاس آئی۔ اس نے تم پر 15 پاؤنڈ کی شرط بھی لگا دی ہے۔ امرہا اس کی شکل دیکھنے لگی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ شکر ہے کسی نے تو کال کو ٹکر دینے کا سوچا۔ کھڑے کھڑے ثنا نے اسے شانے پر تھپکی دی۔ امرا دیوانوں کی طرح سامنے کھڑی ثنا اور قریب بیٹھی ویرا کو دیکھنے لگی۔ دونوں کے ہاتھ میں کاغذ سے بنے جہاز تھے، جس کے ایک پر امرہا کال سائیکل ریس اور دوسرے پر وقت، دن، جگہ لکھی تھی، اور نیچے یہ تفصیل کہ امرہا نے کال کو چیلنج کیا ہے اور کال نے قبول کر لیا ہے۔ یہ جہاز یونی بھر میں خوب اڑتے پھر رہے تھے۔ ایک امرہا کے سر پر بھی آ کے گرا۔ دور کال کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ امرہا فوراً اس کے پیچھے لپکی تو وہ بھاگ گیا۔ تھوڑی دور وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی لیکن وہ نہیں ملا۔ جب وہ پیر پٹک پٹک کے چل رہی تھی تو ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ لو میں حاضر ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جہاز اس کے آگے لہرایا۔ ہماری ریس اگلے ہفتے۔ امرہا اور کال ساتھ ساتھ۔ اپنی جیب سے کسی اور کی جیب سے اڑایا گیا لالی پاپ نکال کر وہ کھانے لگا۔ میری طرف سے 1000-2000 جہاز اور اڑا دو یونی میں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا، تمہاری بہت بے عزتی ہوگی، ریس ضرور ہوگی۔ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو تمہیں تمغہ ملے گا۔ نہیں، سیلیوٹ، جو میں خود تمہیں دوں گا اگر تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو۔ سنو امرہا، بلکہ دیکھو ڈی کوئن، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ چلو تم یہاں کھڑے کھڑے مان لو کہ آئی ایم کال دی گریٹ اور تم کال دی گریٹ سے ڈرتی ہو۔ ہوں کال دی گریٹ۔ کال سے بحث فضول جان کر وہ پلٹ آئی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی نہ فکر کہ کال نے یونی میں کیا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ وہ کیا پاگل تھی جو اس کے ساتھ ریس لگاتی؟ چلو میں تمہیں مشق کرا دوں۔ رات کو ویرا اسے کمرے سے لے جانے آئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم بھی؟ 4 دن مجھے سائیکل چلاتے نہیں ہوئے کہ میں ریس لگانے چل پڑوں؟ ناممکن، اور مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ ناممکن کا سوچ کر بیٹھی ہو تو اسے ممکن کیسے کر سکتی ہو بھلا؟ یہ پاگل پن ہے ویرا، کر گزرو یہ پاگل پن۔ پاکستانی اور ہندوستانی کافی جذباتی ہو رہے ہیں، تم پر شرط لگائی ہے۔ تم لوگ عجیب ہو ویسے۔ مقابلے میں کوئی تیسرا غیر ملکی ہو تو تم پاکستانی ہندوستانی ایک ہو جاتے ہو۔ اینی وے اب تم پیچھے نہیں ہٹو گی۔ ویرا مجھ سے تو سائیکل ہی نہیں چلے گی۔ میدان میں اترو گی تو دیکھنا کیسا جوش آئے گا تم میں۔ ہوش آئے گا تو جوش آئے گا نا۔
سادنا لیڈی مہر کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی ہاتھ لہرا لہرا کے وہ تقریریں کی کہ معمولی سی ریس ہی تو ہے، کون سا اولمپک کی دوڑ ہے، یہ فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ۔ اینون بھی آ گئی اور جاپانی مقولہ ترجمہ کر کر کے سنانے لگی۔ ساتھ اس نے کھڑے کھڑے 3-4 شجاعت اور بہادری سے لبالب بھری جاپانی کہانیاں بھی سنا دی۔ اس کے علاوہ سب پرجوش تھیں اور اس میں ناک تک جوش بھر دینے کو تیار تھیں۔ نشست گاہ میں رات بھر 4 خواتین اسے اپنے نغرے میں لیے بیٹھی رہیں اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا سر ہاں میں نہیں ہل گیا۔ صبح سب سے پہلے وہ بزنس ڈپارٹمنٹ گئی۔ کال اور آلیان کھڑے باتیں کر رہے تھے، وہ ان کے قریب گئی۔ میں ریس کے لیے تیار ہوں، اس نے اینون کی کہانی کے کردار کی طرح گردن کو بلند کر کے کہا اور صرف آلیان کو مسکرا کر دیکھ کر آ گئی۔ پوری یونی میں تمہیں امراہی ملی تھی ریس لگانے کے لیے؟ آلیان نے خفگی سے کال کو دیکھا۔ ہاں، جیسے پوری دنیا میں تمہیں ایک وہی ملی تھی پرپوز کرنے کے لیے۔ کال نے مذاق بالکل نہیں کیا، وہ یہ بات کہتے سنجیدہ تھا۔ وہ لائبریری کے اطراف میں ٹہل رہی تھی کہ کب وہ آتا ہے اور وہ اسے آتا نظر آتا ہے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آ گئی۔ ہائے آلیان، کیسے ہو؟ بال کٹوا کر بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ اچھا سنو، ہفتے کو میری ریس ہے، تم آؤ گے؟ وہ خاموش چلتا رہا اور اچھا لگ رہا تھا ایسا کرتے۔ کیا تم مجھے تھوڑی سی مشق کروا سکتے ہو؟ میں نے کال سے اس لیے ہاں کی ہے کیونکہ تم نے ایک بار کہا تھا ہار جانے والے ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہوتے ہیں جو مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے۔ جواب کے انتظار میں وہ اس کی طرف دیکھنے لگی لیکن وہ خاموش تھا۔ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ دنیا بے نیاز نظر آنے کے لیے نئے انداز ترتیب دے رہا تھا۔ دیکھو، اگر تمہیں میری ساری باتیں یاد ہیں ایک بار پھر مجھے داد دو۔ میں ہمیشہ یہ بھول جاتی ہوں مجھے کس نمبر کا جوتا آئے گا، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میرے اسٹور میں تمہیں کس نمبر کا جوتا فٹ آیا تھا، کس نمبر کا تمہیں ذرا تنگ تھا اور کس جوتے کو اٹھا کر تم نے کہا تھا اتنا مہنگا جوتا۔ اگر مستقبل میں اتنا مہنگا جوتا لینے کا ارادہ کروں گا تو میں سمجھ جاؤں گا میرا دماغی توازن بگڑ چکا ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اپنے بیکار جوتوں کے کارآمد لیسز دوسرے جوتوں میں بدل کے استعمال کرتے ہو، اور یہ بھی کہ تمہارے پاس ایک بند ریسٹ واچ ہے جسے تم 7 دنوں میں ایک بار ضرور پہنتے ہو۔ وجہ میں نے جان لی ہے، تم چیزوں کو صرف اس لیے نہیں پھینک دیتے کہ وہ بیکار ہو چکی ہیں، تم ان سے وابستہ ہو جاتے ہو، تمہیں ان سے الگ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تم چیزوں کے ساتھ بھی خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے ساتھ ایسا کچھ رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کرے، لیکن فی الحال میں اسے نظر انداز کر دیتی ہوں۔ رک کر اس نے سانس لیا اور اسے دیکھا، ابھی بھی وہ بولنے پہ مائل نہیں تھا۔ ایک بار پھر مجھے سراہا جانا ضروری ہے، میں نے تمہاری سائیکل کی کہانی میں معلوم کر دیا۔ سائی جیسا ایک فرشتہ صرف لڑکا تمہارا دوست تھا، تم دونوں ایک دوسرے کی سائیکلوں کے پیچھے بیٹھ کر آیا جایا کرتے تھے۔ ڈگری لینے کے بعد جب وہ جانے لگا تو یادگار کے طور پر تمہیں اپنی سائیکل دے گیا اور تمہاری ساتھ لے گیا۔ اس نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ وہ یادگار کے طور پر تمہیں اٹھا کر نہیں لے گیا۔ اور سنو آلیان، میرے ڈپارٹمنٹ کے کچھ شرارتی لڑکیوں کا کہنا ہے کہ تمہیں اغوا کیا جانا ضروری ہو گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں انہیں کسی نائٹ رائڈر کی خدمات حاصل ہو گئی تو وہ یہ کر گزریں گی۔ تم کتنے لوگوں کو مطلوبہ آلیان؟ خیر، مجھے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی ہے کہ سینئرز میں کوئی لنڈا نامی لڑکی تھی، وہ جب تک رہی بہانے بنا بنا کر تم سے ٹکراتی رہی، اور یہ ٹکریں اتنی مشہور ہو گئی کہ اس سے لنڈا دی بل اور تمہیں آلیان دی فائٹر کہا جانے لگا۔ اسے دیکھتے ہی تم ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے، پھر بھی وہ تمہیں ڈھونڈ ہی لیتی تھی۔ ویسے اچھا ہوا وہ لڑکی چلی گئی، میں اسے ایسی بچکانہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتی تو یقیناً اسے سمجھا دیتی کہ دی بل آخر کسے کہتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ جو تمہارا دوست نہیں ہوتا وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم اس کی پارٹی میں ضرور آؤ، اور یہ بھی کہ تم ایک ڈری سہمی معصوم دل لڑکی نے اس وقت تمہیں دیکھتے ہی تھپڑ مار دیا تھا جب تم نے کال سے کوئی گیم ہارنے پر اسے اپنے سر کے بال صاف کروائے تھے۔ اپنا سر کٹوا لیتے، بال کیوں کٹوائے؟ اس نے تم سے یہ بھی کہا تھا۔ ویسے وہ کچھ زیادہ ہی کہہ گئی تھی، اسے کہنا چاہیے تھا کال کا سر کٹوا دیتے، اپنے بال کیوں کٹوائے۔ اور مجھے تم سے ایک شکایت بھی ہے، چند دن پہلے مجھ پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ تم پچھلے سال ہالوئین پر تم اور کال کسی اونچی عمارت پر چڑھ کر ہالوئین کدو آنے جانے والوں پر لڑکا رہے تھے۔ مجھے تم سے یہ شکوہ ہے تم نے کال کو اوپر سے نیچے کیوں نہیں لڑکایا؟ اگر تم یہ کر دیتے تو کتنا ثواب کما لیتے۔ ویسے آلیان، ایک اور راز کی بات بتاؤں، اگر میں آلیان ہوتی تو فوراً ہمراہ سے دوستی کر لیتی، اسے ٹویٹ میں چاکلیٹ کا ڈبہ دیتی اور پھر یہ ٹویٹ واپس بھی نہ لیتی، اور ہر روز ٹویٹ دیتی رہتی اور لینا بھول جاتی۔ اس کا بولنے کا انداز قابل دید تھا۔ اگر میں آلیان ہوتی تو ہمراہ کو معاف کر دیتی۔ میں باتوں میں بھٹک چکی ہوں، لیکن ایک بات سن لو، میں زندگی میں بہت بار ناکام ہوئی ہوں، FSC میں ٹاپ نہیں کر سکی،
BA میں A+ نہیں لے سکی. تمہیں اندازہ نہیں کہ میں زندگی میں بڑی بیچاری رہی ہوں. اب میں چاہتی ہوں کہ تم مشق میں میرا ساتھ دو تاکہ اگر میں ہاروں بھی تو ذرا قابل فخر انداز سے، لیکن شاید تم مجھے جتوائی دو، ہے نا؟ بیسٹ آف لک. 2 قدم اس سے آگے چلتے آلیان نے مڑے بغیر کہا اور چاکلیٹ نکال کر کھاتے لائبریری کے اندر چلا گیا. امرا واپس پلٹ آئی. وہ یہ محسوس نہیں کر سکی تھی کہ آگے چلتے چلتے آلیان نے اپنی رفتار آہستہ کر لی تھی. ریک سے کتابیں نکالتا آلیان بھی لائن تھا. اس نے لائبریری آنے میں اتنا وقت کیوں لیا؟ ویرا کے ساتھ جی جان لگا کر مشق کرتے وہ ایک بار بھی ویرا کو نہیں ہرا سکی تھی. وہ جانتی تھی کال کو تو کسی صورت نہیں ہرا پائے گی، لیکن ظاہر مقابلہ اہم ہے نہ کہ صرف جیت. گراؤنڈ میں ان دونوں کو جاننے والے کافی سے زیادہ اسٹوڈنٹ موجود تھے. سب کی خواہش تھی کہ کال ہار جائے، جبکہ سب جانتے تھے یہ ناممکن ہے. ویرا اس کی کوچ اور اس کے کان میں گھسی ہوئی تھی. بھول جاؤ یہاں کوئی کال یا کوئی اور موجود ہے. پوری قوت لگا کر سائیکل دوڑانا، پوری قوت لگا کر، بس آج تمہیں یہی کرنا ہے. امراہ نے دعا کی بلکہ منت شنت کے کتنا مزہ آئے گا اگر واقعی میں جیت جائے. اگر کال پر سائیکل چلانے کے دوران فالج کا حملہ ہو جائے تو کیسا رہے گا، یا اس کی نظر دھندلا جائے، بلکہ اگر وہ نابینا ہی ہو جائے. اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو تم جو کہو گی میں وہ کروں گی مینٹ کی. کال نے سائیکل اس کے برابر میں لا کر کہا. اگر میں جیت گئی تو پتہ نہیں کیا کر گزروں گی. اس نے دل میں سوچا. کھلونا گن سے فائر کیا اور ریس شروع ہو گئی. ساری دنیا غائب ہو گئی. ایک ٹریک رہ گیا اور اس پر دوڑتی امراہ خاتون پاکستان کی سائیکل. اور کال وہ مزے سے پیڈل مار رہا تھا. امراہ بہت دور آگے جا چکی تھی. کال کو کوئی جلدی نہیں تھی. وہ سہانے موسم کا لطف لیتا، سیٹی بجاتا بہت آہستہ سائیکل چلا رہا تھا. پھر امراہ بہت آگے جا چکی تو اس نے ایک دم سے رفتار پکڑی اور بجلی کی سی تیزی سے امراہ کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا اور پھر رفتار آہستہ کر لی. امراہ پوری جان مارتی کال کے پیچھے ذرا سی آگے نکلی اور ذرا سی دور ہوئی کہ کال نے پھر رفتار پکڑ لی. پلک جھپکتے میں امراہ سے آگے ہوا، پھر رفتار آہستہ کر لی اور سیٹی بجاتے سائیکل کو واک کروانے لگا. وہ اسے عام انداز سے نہیں، شاندار انداز سے ہرانا چاہتا تھا. امراہ اسے دیکھ رہی تھی. نہ ہی اسے اس وقت معلوم تھا کہ کال یہ سب کر رہا ہے. اسے سب بعد میں بتایا گیا. وہ صرف وننگ لائن کو دیکھ رہی تھی. اور پھر جب دور سے وننگ لائن نظر آئی تو ویرا کے کہنے کے مطابق اس نے اپنی پوری قوت کو 100 سے ضرب دی، جو کہ دی نہ دی گئی، لیکن جتنی بھی حاصل قوت ملی اس نے سائیکل پر لگا دی. کال اس سے پیچھے سیٹی بجا رہا تھا. اب اس نے ایک دم پیڈل مارے اور جو خرگوش اور کچھوے والی کہانی میں خرگوش کے ساتھ ہوتا ہے وہی کال کے ساتھ، اور وہ تیزی سے امراہ کے ساتھ آگے آیا ہی تھا کہ وہ سائیکل سے گر گیا. بعد ازاں اس کا بیان تھا کہ ایک چھرا اس کی کنپٹی سے آ کر لگا تھا. اس کا سر گھوم گیا. کسی نے اس ڈرامے باز کال کی بات کا یقین نہیں کیا. سب کا ماننا تھا کہ بری حکمت عملی سے جب اپنی ہار صاف دکھائی دینے لگی تو اس نے خود کو گرا لیا. لیکن امراہ وہ وننگ لائن کے اس طرف تھی. وہ جیت چکی تھی. امراہ: میں 100 بار پہاڑ پر چڑھا اور گر گیا. پھر جب میں نے چڑھائی شروع کی تو اس پہاڑ کو اپنے سامنے جھکا ہوا پایا. میدان حشر کے پرندے میدان عمل میں نہیں گرا کرتے، اور مقابلہ دیکھنے والے کبھی یہ نہیں جان سکتے کہ جیت جانے والے کس آسمان کا سفر کر کے زمین پر پلٹتے. امراہ نے جیت کر اسٹوڈنٹس میں اس شخص کو ڈھونڈ کر دیکھنا چاہا جس کے کال پر اس نے ریس میں حصہ لیا تھا، اور وہ جیت بھی گئی تھی. اس شخص کی باتیں اسے دعا کی طرح لگتی تھی. وہ خود بھی ایک دعا ہی تھا. آلیان: وہ فائر تم نے کیا تھا؟ کال کو صرف آلیان پر شک تھا. مجھے کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے ہرانا چاہتے تھے. میں کون سا خود تمہارے مقابلے پر تھا؟ تم نے تو کہا تھا تمہیں ایسی بچکانہ ریس دیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں. پھر تم کیوں آئے؟ تمہاری سپورٹ کے لیے. سپورٹ کے لیے تم آئے تھے، پر میری نہیں. میری ساتویں حص کہہ رہی ہے کہ وہ تم ہی تھے. میری پہلی حص، میری زبان یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ بکواس نہ کرو. اگر وہ تم نکلے تو تمہارا اس زمین پر آخری دن ہوگا، اور اگر وہ میں نہ نکلا تو تمہاری ساتویں حص پر لعنت ملامت کا دن ہوگا. شاید کسی نے یہ سوچ کر ایسا کیا کہ اگر وہ ہار جاتی تو آئندہ کبھی مقابلہ نہ کر سکتی. بھاڑ میں جائے اس کے مقابلے کی حص. میرا ریکارڈ خراب کر دیا. کال کو چڑھانے کے لیے آلیان منہ کھول کر ہنسنے لگا. سبھی ہال میٹس باقاعدہ ہنس چکے تھے کہ وہ ایک لڑکی سے ہار چکا تھا، وہ بھی امراہ سے. انہوں نے میوزک بار کی دیوار پر چاک سے کارل کا کارٹون بنایا تھا جو موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہا تھا. میں تمہارے دانت توڑ دوں گا آلیان. کس کس کے توڑو گے؟ آلیان نے دوسرے ہال میٹس کی طرف اشارہ کیا جو کھیکی کر رہے تھے. شروعات تم سے کرتا ہوں. اس نے گلاس اٹھا کر اسے دے مارا جو آلیان نے کیچ کر لیا. گلاس پھینکا جائے یا کیچ کیا جائے، ٹوٹنے کی صورت میں پیسے تم دونوں سے لوں گا.
کاؤنٹر بوائے چلایا. کال نے ایک گلاس اسے بھی دے مارا جو وہ کیش نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا. اب تم پیسے بھرنا. کال چلایا اور تیسرا گلاس بھی اٹھا لیا. جس کے لیے ایسے لڑا جا رہا تھا وہ اگلے دن یونی محراب کے پاس اداس سے کھڑی جہاں بچھڑے اور بکھرے دوستوں کا ایک ٹولہ موجود تھا. دوست اگر ایک تیز اور طاقتور بگولا آدھی دنیا کو اٹھا کر اپنے ساتھ گول گول گھما رہا ہو تو اس بگولے کے ساتھ گول گول گھومتے بھی جو شخص آپ کی فکر میں گھوم رہا ہوگا وہ آپ کا دوست ہوگا. وہ 4 تھے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے تھے. ہر سال ایک مخصوص دن وہاں ضرور موجود ہوتے تھے. وہ 18 سال پہلے یونی سے پڑھ کر نکلے تھے اور 18 سالوں میں سے ہر سال ایک دن وہاں آ رہے تھے. محراب کے پاس 18 سال پہلے کھینچے کی تصویر کھنچوانے. اسٹوڈنٹ ان کے گرد گھیرا بنائے کھڑے ان سے باتیں کر رہے تھے. وہ اپنے 5ویں دوست کا انتظار کر رہے تھے. یہ آلیان ہے جو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اسے امراہ نے آلیان کا خطاب دیا. یہ لمبی لڑکی ویرا ہے. وہ نرم وہ پیاری سی وہ گلابی لڑکی امراہ اور وہ سائی. وہ کال کا نام لینا نہیں چاہتی تھی. وہ چاروں بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے. انہیں 5ویں دوست کا انتظار بہت شدت سے تھا. لو وہ آ گیا. ویرا چلائی. اتنی دیر. آلیان نے آنے والے کو سر کے بالوں سے پکڑا. فلائٹ میں سیٹ نہیں مل رہی تھی. بہت مشکل سے ایک بڈھے کو یقین دلانے میں کامیاب ہو سکا کہ آج ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ 50 سال سے اوپر والوں کو جہاز میں ہارٹ اٹیک کا جان لیوا خطرہ ہے. انتظامیہ یہ بات چھپا رہی لیکن جان کا رسک لینا بے وقوفی ہوگی. کال. امراہ نے منہ بنایا. وہ ریس جیت گئی تھی اور اس نے کال سے کہا تھا تمہارے سر اور بھووں پر پورے 1 سال تک ایک بھی بال نہیں رہنا چاہیے. اور کال نے یونی میں موجود دوسرے کال کو سر بھووں کو صاف کرنے کے لیے راضی کر لیا تھا اور اس کے سامنے لا کھڑا کیا. کال نے یہ کر دکھایا. اس نے دوسرے کال کی طرف اشارہ کیا اور دانت دکھا کر چلا گیا کیونکہ وہ امراہ کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتا تھا. ان پرانے دوستوں کا ٹولہ تصویر بنوانے لگا. اسٹوڈنٹس جن کے ہاتھوں میں ان کی پرانی تصویریں تھیں انہیں ہدایت دینے لگے. مسٹر مارٹن آپ کا ہاتھ مس کیرولین کے کندھے کے اوپر ہوگا. ہاں ذرا سا اوپر بس. اور مسٹر بلاٹر آپ کی گھڑی کلائی پہ مضبوطی سے بندھی ہے ڈھیلی نہیں ہے. مس لینا آپ اپنی چھنگلی کو ذرا سا کھولیں. ان کی سالانہ تصویر بن گئی تو اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ تصویریں بنانے لگے. امراہ پر رکت سے طاری ہونے لگی. وہ یہاں سے چلی جائے گی تو سالانہ تصویر کے لیے بھی نہیں آ سکے گی. وقت گزر جائے گا. وہ بوڑھی ہو جائے گی. ویرا روس میں بزنس کر رہی ہوگی. کالم مر چکا ہوگا. سائی دنیا کے مخلوق الحال خطوں میں ٹرسٹ چلا رہا ہوگا. اور آلیان وہ سوچو ہی سوچو میں خاموشی ہو گئی. ایک جگہ اکٹھے رہنے والے آئندہ آنے والے وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکے ہوں گے. یہ تصور بہت بھاری گزرتا ہے دل پر. اس کا دل بھر آیا کہ وہ رونے لگی. کتنا مشکل ہوتا ہے کہ 1 ہو کر 2 ہو جانا, 4, 6, 8 ہو جانا. کال نے اسے ٹیشو دیا. وہ بھی پرانے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تصویریں بنا رہا تھا. امراہ نے ٹیشو لے لیا تو وہ حیران ہوا. تم اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہی ہو. اس نے اب تک پہلی بات نارمل کی اس سے. نہیں تم سب کو. امراہ نے سو کرتے ہوئے کہا. ہم سب کو. ہاں ایک دن سب ختم ہو جائے گا جب میں پاکستان چلی جاؤں گی. ویرا روس, سائی افریقہ, این جاپان اور تم مر چکے ہوگے. کال کو اتنے سبوں میں صرف اپنے اکیلے کے مرنے پر افسوس ہوا. اور آلیان. اس نے دانت پر دانت جما کر پوچھا. وہ دنیا کے کسی گمنام خطے میں بزنس کر رہا ہوگا. امراہ نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا. وہ بزنس کر رہا ہوگا اور میں مر چکا ہوگا اور تم کبھی ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتے. امراہ دیمنٹ کی. اس کے ہاتھ سے ٹیشو چھین کر وہ چلا گیا. پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا. وہ اس قدر اداس تھی کہ اسے دیکھ کر بھی اداسی ہونے لگتی تھی. وہ آلیان کے پاس جانے لگی. ٹھیک ہے وہ بولتا نہیں لیکن سنتا تو ہے نا. اتنا بھی کافی ہے. سن لینا بھی نعمت ہے. گھاس پر بیٹھی ویرا جو گٹار بجا رہی ہوتی تھی اس کی نظر آلیان پہ گئی اور سارے الفاظ اپنے پنجروں میں پھر سے مقید ہو گئے. ویرا کوئی روسی گانا گا رہی تھی لیکن دنیا میں کوئی گانا کتنا بھی اچھا ہو اتنا اچھا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ویرا آلیان کے سامنے گایا اور آلیان اتنی توجہ سے اسے سنے. آس پاس بیٹھے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اپنی جگہ بیٹھے اس کا گٹار اور گانا سن رہے تھے. دھوپ اس کی پشت پر پھیلی سنہری بالوں سے چھن کر اس کے گالوں پر پڑ کر انہیں سرخ کر رہی تھی. اس کی لمبی گردن دائیں بائیں ہل رہی تھی اور سر ایسے جھوم رہا تھا جیسے روسی گیت فراق کا کونا ہاتھ میں پکڑے پیروں کے بل مہوے رقص ہو. ویرا کی آواز اچھی تھی اور انداز بھی, اور اسے کئی گانے سنا چکی تھی لیکن اسے آلیان کو گانا نہیں سنانا چاہیے. کال میئر بن چکا ہوگا. آلیان بزنس کر رہا ہوگا اور روس کے برفانی طوفان میں گھرا
ویرا مر چکی ہوگی۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنے خیال میں رد و بدل کیا۔ یہ اس نے خود کو تسلی دی تھی، لیکن قدرے بھونڈے انداز سے۔ کارل، آلیان اور ان کے ہال میٹس اینڈی اور نیل رات کے لڑکیوں کے ہال کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کے ایک بورڈ پکڑ رکھا تھا جس پر اندھیرے میں دکھائی دینے والی روشنائی سے ول یو میری می لکھا تھا۔ وقفے وقفے سے کارل تیسری منزل کی ایک کھڑکی پر سرچ لائٹ کی تیز روشنی ڈال رہا تھا، لیکن کھڑکی کھل رہی تھی اور نہ کوئی ہلچل دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، ایان نے بیان جاری کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں، اسے اس انداز میں ایک پرپوزل چاہیے تھا۔ وہ اسی قسم کی فلمی سی لڑکی ہے۔ اگر وہ فلمی سی لڑکی ہے تو تمہیں اسے ایفل ٹاور کی بلندی پر کھڑا کر کے طیارے میں گول گول گھومتے ہوئے پرپوز کرنا چاہیے تھا، جیسے ٹام کروز نے کیٹی کو کیا تھا۔ تم نے کافی بھونڈا فلمی انداز اپنایا۔ کارل نے بھی اپنا بیان جاری کیا۔ میں یہی بھونڈا انداز افورڈ کر سکتا ہوں۔ میں خود ٹام کروز ہوں، نہ میرا باپ جارج کلونی۔ کیا تم نے اس سے کہا تھا کہ آج رات تم آؤ گے؟ آلیان نے پوچھا۔ نہیں، یہ تو سرپرائز ہے۔ دانتوں کو بھی اس نے اندھیرے میں دکھائی دینے والی روشنائی سے رنگ رکھا تھا تاکہ اس کے ہاں کہنے پر وہ ہنسے تو وہ دیکھ لے۔ وہ گہری نیند سو رہی ہوگی جب اس سے خواب آئے گا کہ کھڑکی کے نیچے تم کھڑے ہو، تو وہ کھڑکی پر آ کر تمہیں جواب دے گی۔ کال بنا گیا۔ اس کے ہاتھ تھک گئے تھے بورڈ اٹھا کر۔ ہرگز نہیں، اس نے کہا تھا، لیکن میں سمجھ گیا تھا وہ ہر راز میرا انتظار کرتی ہے۔ پروفیسر کے لیکچر تمہاری سمجھ میں آتے نہیں، اور اس نے کچھ کہا بھی نہیں اور تم سمجھ گئے۔ میں تمہیں یاد دلا دوں کہ ہمارا صبح تک یہاں کھڑے رہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میرے پاس یہ دو ہی ہاتھ ہیں، 10-12 ہاتھ میں فریج یا وارڈروب میں رکھ کر لاک کر کے نہیں آیا۔ کال سے لائٹ لے کر آلیان نے کھڑکی پر ماری۔ اندھیرے میں پردے کے پیچھے مجھے کھڑا نظر آیا، وہ جوش سے بولا۔ اینڈی نے سرچ لائٹ کھڑکی پر ماری۔ وہاں اندھیرا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر جب وہ کھڑے تھک چکے اور کال نے آنسو صاف کرنے کے لیے اینڈی کے آگے ٹشو کیا اور بورڈ نیچے کر کے وہ اپنی سائیکلوں پر بیٹھ کر جانے لگے، تو ایک دم سے ہال کی کئی کھڑکیاں کھلی اور ان چاروں پر کئی سرچ لائٹیں پڑی کہ سڑک روشن ہو گئی، اور چلا کر ان سب نے کہا یس۔ ان لڑکیوں کی آواز میں شرارت حد سے زیادہ نمایاں تھی۔ یس کی تان اتنی لمبی تھی کہ ان چاروں نے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ تم اتنی ساری لڑکیوں سے شادی کرو گے؟ کارل نے دانت نکالے۔ اگر سارا نے اجازت دے دی تو اینڈی کے بھی دانت نکل آئے، ہری روشنائی والے۔ پھر ان ساری کھڑکیوں میں یس کے بورڈز نظر آنے لگے۔ فلمی انداز سے پرپوز کر کے فلمی انداز سے ہی جواب دیا گیا۔ میں سارا مانچسٹر اکٹھا کر لاؤں گا اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر۔ جب تم سارے مانچسٹر کو کھڑا دیکھو گی تو تمہیں ہاں کا بورڈ اٹھا کر سب کو دکھانا ہی پڑے گا۔ ان سارے بورڈوں پر آلیان کو اپنے الفاظ لکھے نظر آئے۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور اس نے اینڈی کے مسکراتے چہرے سے نظریں پھیر لی۔ ان کا اگلا پڑاؤ ایک پرائیویٹ ہال کی طرف تھا۔ خوشی سے اینڈی سے سائیکل ہی نہیں چلائی جا رہی تھی۔ وہ 2-3 بار خوشی سے سائیکل گرا چکا تھا۔ وہ سب آگے نکل جاتے اور وہ پیچھے گرا پڑا ہوتا اور اٹھنے کی جلدی بھی نہ کرتا۔ پرائیویٹ ہال کے سامنے تناور درخت کے ساتھ انہوں نے کئی 100 پرچیاں چپکائیں۔ یہ وہ پیغامات تھے جو نیل کی طرف سے اپچیل کے لیے درخت پر ثبت کیے جا چکے تھے۔ جب وہ اپنی سب پرچیاں چپکا چکے تو انہوں نے ایک بڑا بورڈ درخت میں ٹھوک دیا جس پر میسج فار اپچیل بڑے حروف میں لکھا تھا۔ ہال میں اپنے کمرے میں واپس آ کر آلیان نے اپنے وارڈروب میں سے ایک بڑا باکس نکالا اور اس میں موجود ننھے منھے ہاتھ سے بنے کارڈ کو نکال کر جلا دیا۔ یہ کارڈ اس نے رنگ برنگے دھاگوں میں پرو کر شٹل کاک میں کھڑکی کے سامنے لگے درخت سے باندھے تھے۔ وہ گھنٹیاں جو ان دھاگوں کے ساتھ نتھی کرنی تھی اس نے اسے کوڑا دان میں پھینک دیا۔ ان سب کے ساتھ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، وہ رات بھر خود سے کہتا رہا۔ شٹل کاک کے باغ میں لگے تناور درخت کے سامنے کھڑکی میں رات کے اس وقت بیٹھی ہوئی رنگ برنگے کاغذوں پر مختلف رنگ کے مارکر سے پیغامات لکھ رہی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں سے بیٹھی یہ کام کر رہی تھی۔ پیغامات جو سیف روم کی دیواروں پر نہیں چپکانے تھے۔ ان پیغامات کو وہ آلیان کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کب؟ وہ یہ نہیں جانتی کیسے، اس نے اس بارے میں بھی نہیں سوچا۔ ابھی وہ صرف ان پیغامات کو لکھنے کی جرات ہی کر سکی تھی۔ وہ پیغامات کو سجا بنا رہی ہے جیسے اس کے شاہکار آخری مراحل میں ہو۔ اب تک اس کی زندگی میں کسی کام نے ایسے توجہ نہیں دی جیسے وہ شاہکار لے رہے تھے۔ اتنی گہری رات میں اسے نیند سے ملاقات کرنے کی تمنا نہیں رہی تھی۔ یہ پیغامات حد سے نکلے ہوئے نہیں تھے بے شک، لیکن اس کی جرات اس حد سے ضرور نکلی ہوئی تھی جو چند مہینوں پہلے تک اس میں سرے سے تھی ہی نہیں۔ دیر رات کا وقت، سڑکیں سنسان سی ہیں، کہیں دور سے کسی کے کرانے اور بے ہنگم طریقے سے گٹار بجانے کی آوازیں
گڈمٹ ہو کر آ رہی ہیں، ایسی آوازیں جن پر کان کھڑے ہو جائیں اور مسام پسینے سے بھیگ جائیں۔ ہفتے کی رات ہے، بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس اپنی جاب، کلب، بار سے واپس اپنے اپنے ہالس کی طرف آ رہے ہیں۔ کچھ ہوش سے بے گانہ بھی ہیں، انہوں نے پی رکھی ہے۔ سنسان سڑک سے گزرتے ایسے مختلف ٹولوں کو رات کے مختلف اوقات میں ذرا دور ایک جوکر نظر آتا ہے۔ وہ اسے کسی فاسٹ فوڈ کمپنی کا ورکر سمجھتے ہیں۔ جوکر کے ہاتھ پشت پر ہیں، پھر وہ ایک دم ان ہاتھوں کو سر سے اوپر اٹھاتا ہے اور ہاتھ میں پکڑے ہتھوڑے کو پوری قوت سے زمین پر گرے انسان کی کھوپڑی پر دے مارتا ہے۔ انسانی کھوپڑی پاش پاش ہو جاتی ہے، خون فوارے کی صورت سڑک پر بکھرتا ہے۔ ذرا دور سے یہ منظر دیکھ لینے والے اسٹوڈنٹ بمشکل اپنی چیخیں دباتے ہیں جو کہ ان جوکرز کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، اور خود میں بھاگنے کی قوت بیدار کرتے ہوئے الٹے پیروں بھاگتے ہیں کہ عین ان کے پیچھے سے دوسرا جوکر نمودار ہوتا ہے جس کے ہتھوڑے سے خون ٹپک رہا ہے۔ آگے اور پیچھے والے دونوں جوکرز خر کی آوازیں نکالتے ہیں، ان کی کھوپڑیوں کا نشانہ لیتے بھاگنے والوں کی طرف لپکتے ہیں، جبکہ تیسرا جوکر کہہ لگاتا، گٹار بجاتا، ماحول کو مزید خوفناک بنانے میں معاون ثابت ہوتا چہل قدمی کرنے لگتا ہے۔ سڑک اسٹوڈنٹس کی چیخوں سے گونج اٹھتی ہے، خاص کر تب بھی مزہ آتا ہے جب ان ٹولوں میں بڑی تعداد لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ پورا مانچسٹر ہل جاتا ہے، آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، ہتھوڑا مار جوکرز۔ پرانک سیزن آن ہے، سینئرز فارم میں آ چکے ہیں۔ مشہور زمانہ پرانک دی کلون کلر سے عملی مذاق کی ابتدا کی گئی ہے، انہیں آفیشیلی بھی روکا نہ جائے۔ آلیان کارل سائی شاویز نے ڈرامے کی پہلی قسط سڑک پر چھپ کر دیکھی اور ہنس کر ان کے پیٹ میں درد ہو گیا، اگر انہیں اس پرانک کی پہلی خبر مل چکی تھی۔ کارل نے تو یہ تک نہ سوچا کہ وہ ایک جوکر بھی بن سکتا ہے، لیکن آلیان نے یہ کہہ کر اسے روک دیا، ہم اپنے وقت پر کریں گے۔ لیکن جانے والوں کا وقت آ چکا ہے، وہ رہ جانے والوں کو سبق سکھا کر جانا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ یوری لائبریری میں جانے والے ایک مصروف گزرگاہ پہ ایک مجسمہ کھڑا دیکھا گیا، اس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرا ہاتھ تھوڑی پر تھا۔ ایک دن ایسا ہو کہ کوئی جو اس مجسمے کے قریب سے گزرتا اور سر پر کتاب پڑھنے کی صورت میں پلٹ کر دیکھتا تو 2-3 ہارٹ اٹیک اس کے جسم کے آر پار ہو جاتے، کیونکہ ان کی پشت پر کھڑا وہی مجسمہ انہیں کتاب مار رہا ہوتا اور مسکرا کر ہائے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوتا۔ دھوکے کے لیے پہلے وہاں اصلی مجسمہ رکھا گیا۔ اس دن مجسمے کی جگہ سینئر اسٹوڈنٹ میں سے ایک نے مجسمے کا بحروف بدل کر مجسمے کے انداز میں خود کو وہاں کھڑا کر لیا۔ کبھی وہ گزرنے والوں کے آگے ہائے کہتا، کبھی ٹھوڑی پر سے ہاتھ اٹھا کر بال ٹھیک کرنے لگتا، اور کبھی اپنے ہاتھ سے جمائی روکتا اور کبھی گزرنے والوں کو ہاؤ کہہ کر ڈرا دیتا۔ کئی کمزور دل لڑکیاں پوری جان سے چلاتی ہوئی پائی گئیں، ان میں سے ایک امراہ بھی تھی، وہ بس بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ امراہ کو ان عملی مذاقوں کی عادت تھی، نہ ان کے بارے میں معلومات تھی۔ اپنی طرف سے وہ بہت محتاط ہو کر رہتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی کہ اس کے آگے کمزور اور بیمار چال میں چلتی مسز ریچل ایک دم سے دل پر ہاتھ رکھ کر کراتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ امراہ تیزی سے ان کی طرف لپکی، ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی۔ اس نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور چلا کر دوسرے اسٹوڈنٹس کو مدد کے لیے بلانے لگی۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹ بھاگتے ہوئے آئے اور ان کا سانس بحال کرنے کا چارہ کرنے لگے، ان کے دل کو پمپ کرنے لگے، دوسرا ایمرجنسی میں فون کرنے لگا، اور مسز ریچل جو میں مر چکی ہوں کی عملی تصویر بنی زمین پر گری اس کی گود میں سر رکھے پڑی تھی، وہ آنکھ مار کر ابھی مجھے مرنے کی کوئی جلدی نہیں کا عملی ثبوت دیتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 11ویں بار اپنی کلائی پر پہلے سے بنے ستاروں میں سے انہوں نے ایک اور ستارے کا اضافہ کیا اور کپڑے جھاڑ کر یونی میں کہیں اور دل کے دورے کی قریب المرگ مریضہ بننے چلی گئی۔ جتنے زیادہ مذاق یونی میں کیے جا رہے تھے، اس سے زیادہ ہالز میں کیے جا رہے تھے۔ ایک مذاق کی بازگشت یونی تک آئی کہ آلیان اپنے کمرے کو لاک کرنا بھول گیا تھا۔ وہ یہ فاحش غلطی ہوتی ہے جو پورے تعلیمی دورانیے کے دوران کسی بھی اسٹوڈنٹ کو مر کر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک اسے احساس ہوا کمرہ کھلا چھوڑایا اور تھوڑی دیر ہو چکی تھی، اس کا سارا سامان، اس کا بیڈ، میز، کرسی، کپڑے، جوتے، شیمپوز تک ہال کے لان میں رکھے تھے اور ان پر پرائس ٹیگ لگ چکے تھے۔ اس کے دو جوڑے جوتے، ایک شرٹ اور پرفیوم تو بک بھی چکے تھے۔ اس دن بہت سے اسٹوڈنٹ کمرے لاک کرنا بھول گئے تھے کیونکہ وہ رات کو ٹھیک سے نہیں سو پائے تھے۔ اس لیے نہیں سو پائے تھے کہ رات کے فائر الارم بجنے لگا تھا، سب ہڑبڑا کر اٹھے اور کمروں سے باہر بھاگے۔ اسی دوران بجلی بند ہو گئی۔ گرتے پھرتے جب باہر نکلے تو کوریڈور میں بکھرے کئی سو غبارے جن میں پٹاخے بھرے تھے ان کے پیروں سے پھوٹنے لگے۔ پٹاخوں کی دھمک، اندھیرا اور ایک دوسرے کے دھکے، ماحول مذاق خیز بھی تھا اور المناک بھی۔ ایک دوسرے پر گرتے وہ زخمی بھی ہو گئے۔ آلیان کی ناک پر چوٹ آئی، اسے ناک پر بینڈیج لگاتے کافی شرم سی آئی۔
یہی پرینک لڑکیوں کے ہال میں بھی ہوا تھا، اور اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ پٹاخوں اور لڑکیوں کی چیخوں نے ہال کی عمارت کو زمین سے چند فٹ اوپر اٹھانے کا ریکارڈ بھی بنایا تھا۔ ایسا ہونا ممکن ہے، بالکل۔ لاتعداد پرینک کالز کی گئی۔ ایک کال دادا کو بھی موصول ہوئی کہ امراہ نے ایک عیسائی لڑکے سے رجسٹرڈ میرج کر لی ہے۔ دادا کی صحت اچھی تھی ورنہ انہیں ہسپتال جانے سے کوئی نہ روک پاتا۔ امراہ کے لیے دادا کو یہ سمجھانا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ سینئرز لڑکیوں کی شرارت ہے اور کچھ نہیں، لیکن دادا یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ویرا کے پاپا کو بتایا گیا کہ ویرا ماسک پہن کر چاقو کی نوک پر مانچسٹر والوں کو لوٹتے ہوئے کئی بار دیکھی گئی ہے، اور لیڈی مہر کو کال کی گئی کہ عالیان نے ہال کی بلڈنگ سے کود کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ انگلش ڈپارٹمنٹ کے سینئرز نے ایک دن سوانگ رچائے تھے۔ ایک مسٹری لڑکی امراہ بنی تھی۔ اس نے اتنا لمبا دوپٹہ لیا تھا کہ اس دوپٹے سے الجھ کر گرنے کا ڈرامہ کرتے پائے گئے، اور آرٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئرز نے یونیورسٹی کے مشہور ذہین اور کچھ زیادہ ہی مذاقہ خیز قسم کے اسٹوڈنٹس کی عجیب و غریب تصویریں ڈپارٹمنٹ میں آویزہ کی تھی کہ ساری یونی امڑ آئی تھی ان تصویروں کو دیکھنے کے لیے۔ ان میں کال ناگہانی بلا نامی پوسٹر کی صورت سب سے زیادہ دیکھا گیا۔ امراہ تو ہارٹ بریکر پوسٹر کو دیکھتی رہی۔ تصویر میں عالیان کی آنکھیں بھیگتی تھی، پھر بھی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے اس پوسٹر کی ایک کاپی حاصل کر لی اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ انہی دنوں یونی میں ٹویٹ بہت عام ہو گئی تھی، خاص کر سینئرز بہت فیاض ہو گئے تھے۔ ٹویٹ امراہ، اس کے پاس سے گزرتی سارا نے چاکلیٹ اس کے آگے کی، جو امراہ نے فوراً لے لی اور کھول کر ایک بڑی بائٹ بھی لے لی۔ آخ تو، اس کا منہ صابن، سرخ سیاہی اور نہ جانے کس چیز سے بھر گیا۔ اس کے دانت، زبان، ٹھوڑی کا کچھ حصہ سرخ ہو گیا۔ اس نے عالیان کو دیکھا تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کے آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ دو بھوکے، اس کے پاس سے جا کر اشارے سے اپنی اور اس کی طرف اشارہ کیا، اور بچی ہوئی صابن ٹویٹ اس کے آگے کی جو اوپر نیچے سے چاکلیٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ٹویٹ میری طرف سے بھی اسے بھی کھا لو۔ ہنسی کے دوران وہ بمشکل بولی، تم مانو یا نہ مانو عالیان، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، اور تم یہ بھی مان لو کہ دنیا میں کوئی تم سا ہے نہ کوئی مجھ سا۔ وہ چابی کی گڑیا کی طرح سر مٹکا کر کہہ گئی۔